الغرور۔ میرے بھائیوں، سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن مرنا ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے تمہیں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنے احکام کی فرما برداری کے لیے، اپنے انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے، اور تم یہ کرو گے یا اس کی خلاف ورزی کرو گے، دونوں صورتوں میں تمہارا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے دے گا۔ وہ دن آئے گا اور اس دن سب کا انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پورے انصاف کے ساتھ سارے انسانوں کا فیصلہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقط فاز، تو وہ اصل میں کامیاب ہوگا۔ باقی جو جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکے گا وہ ناکام ہو جائے گا، وہ نقصان میں چلا جائے گا۔ فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ ہمیشہ کا نہیں ہے۔ یہاں کے عیش اور آرام بھی، یہاں کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، انسان کی آنکھ بند ہوگی، سب ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں اگر کوئی دکھ تکلیف میں، بیماری میں، پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ بھی مرنے کے بعد اس کی یہاں کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اصل جو مرحلہ ہے وہ آخرت کا ہے، جس میں موت نہیں ہے، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو سب کو اس کی زیادہ تیاری کرنی چاہیے، زیادہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا آج ہے، کل ہماری آنکھ بند ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی کتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے۔ آج ایک بچے کی تدفین کے لیے ہم یہاں قبرستان آئے ہیں، کل ہماری تدفین کے لیے بھی لوگ اس طرح سے آئیں گے۔ تو یہ دنیا کا سلسلہ اسی طرح سے ہی اللہ نے رکھا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لکھی ہے وہ گزارتا ہے۔ اگر کم لکھی ہے بچپن میں وفات پا جاتا ہے، اگر تھوڑی زیادہ لکھی ہے جوانی میں بھی لوگ وفات پا جاتے ہیں، اور زیادہ لکھی ہے بڑھاپے میں وفات پا جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور یہ زندگی امتحان کی ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کے نازل کردہ قرآن کے راستے پہ چلتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے نبی کے راستے پہ چلتے ہیں، یا پھر اللہ کے حکم کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اگر اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دیں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہاں کماؤ، جمع کرو، مکانات بناؤ، گاڑیاں خریدو اور بنگلے اور محل بناؤ، بس یہی کامیابی ہے، تو اللہ نے بتایا کہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی جہنم کی آگ سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو ہر جگہ اللہ کی کتاب ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس دنیا کو اصل نہ سمجھو، بلکہ آخرت کی کامیابی کو اصل سمجھو، اور آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے بنیادی اور اہم ترین جو بات ہے وہ اللہ کی خالص عبادت کرنا ہے۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، یہ سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے۔ توحید اسلام کا سب سے بنیادی رکن ہے۔ عقیدہ توحید میں ذرا سی بھی خرابی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا سب کچھ بیکار ہے۔ اگر تم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور جو ہے حج کیے ہیں، لوگوں کی، غریبوں کی مدد کی ہے، سب بیکار ہو جائے گا۔ اگر تم نے اللہ کو اکیلا نہ مانا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی بھی عبادت کی۔ عقیدہ توحید ایسی چیز ہے کہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو یہی بات سب سے پہلے بتاتے تھے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا عبادت، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ رکوع و سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کو کرنا ہے، مدد کے لیے پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنا ہے تو یہ عبادت ہے، چاہے وہ جان سے عبادت ہو، رکوع سجدے اور عبادت کی صورت میں، نظر و نیاز کی صورت میں مال سے عبادت ہو،
یا پھر جو ہے پکار اور دعا کی صورت میں زبان سے عبادت ہو. ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہم نے کرنی ہے، اور یہی تمام انبیاء کی تعلیم تھی. انبیاء علیہ السلام اس لیے دنیا میں اللہ نے بھیجے تاکہ انسان ان کو دیکھ کر ہدایت کے راستے پر آئے، ان کے طریقے کو اپنائے کہ دیکھو یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے، ویسے ہمیں بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے انبیاء کے بعد ان کی عبادت اور پوجا پاٹ شروع کر دی، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا. عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اور اسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اولاد انسان کی یا مخلوق کی ہوتی ہے کہ وہ بڑھاپے میں اس کے کام آتی ہے. اللہ نہ کمزور ہونے والا ہے نہ بوڑھا ہونے والا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے ساری زندگی یہ کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو، اور جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ان کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، یا رسول مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنے والے نہیں ہیں. ان کی بھی مدد اللہ کرتا تھا. جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے، 1000 کا مشرکین کا لشکر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سجدے میں گر کے دعا مانگی، اللہ نے فرشتے بھیجے آسمان سے، مدد کی، اللہ نے فتح دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، ان سے مانگنا نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں کے راستے پہ چلنا ہے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر نہیں سمجھنا. آج لوگ قبر والوں سے مانگتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ داتا ہے، لاہور میں مدفون ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ غوث العظم اور دستگیر ہے، یہ عبد القادر جیلانی. علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں. معین الدین چشتی جو اجمیر میں ہے اس کو جو ہے غریب نواز کہتے ہیں. تو یہ اللہ کی صفات اللہ کے بندوں میں بانٹ دی ہیں. ان کے نام کی نظر و نیاز ہوتی ہے. 11ویں ہو رہی ہے عبد القادر جیلانی کے نام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی 12ویں ہو رہی ہے. جعفر صادق کے نام کے کنڈے بھرے جا رہے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا حلیم اور شربت تقسیم کیا جا رہا ہے. جبکہ یہ تو سب کچھ پیدا اللہ نے کیا ہے، تو اللہ کے نام پہ منسوب ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں اسے حرام قرار دیا ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز اللہ کے بندوں سے منسوب کر دی جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے، والدم، اور خون اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ دوسرے سے منسوب کر دی جائے. رزق اللہ پیدا کرے اور کہا جائے کہ یہ عبد القادر جیلانی کے نام کی دیگ پک رہی ہے، یہ جو ہے جعفر صادق کے نام کے کنڈے پک رہے ہیں، یہ شربت جو ہے یہ حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا ہے، میرے بھائیوں یہ حرام ہے. اللہ کے نیک بندوں سے محبت، ان کے راستے پہ چلنا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا کہ قبریں کچی رکھو. جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قبروں کو پکا بنانے سے، قبروں کے اوپر کوئی عمارت بنانے سے اور مجاور بن کر بیٹھنے سے. تو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق تو قبر کچی ہونی چاہیے، لیکن جس قبرستان میں بھی چلے جائیں تو آپ کو زیادہ تر پکی قبریں ملیں گی، سنگ مرمر کی بنی ہوئی ملیں گی، اور بڑے بڑے مزار بنے ہوئے ملیں گے. تو یہ اللہ کے نبی سے محبت تو نہیں ہے کہ کلمہ ہم ان کا پڑھیں، محمد رسول اللہ کا اقرار کریں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ان کے طریقے کے خلاف چلیں، تو یہ ان سے محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میری پیروی کرنی پڑے گی، میرے راستے پہ چلنا پڑے گا، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کا راستہ ہی اصل کامیابی کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن پڑھو
اس کے اوپر عمل کرو، یہ تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اگر اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہارے لیے یہ دلیل ہوگا، اگر اس کے خلاف عمل کرو گے تو تمہارے خلاف یہ دلیل بن جائے گا۔ لیکن آج لوگوں نے قرآن کو جو ہے گلے میں لکھ لکھ کے لٹکانا شروع کر دیا ہے تعویذ کی صورت میں، بازو پہ باندھتے ہیں امام ضامن اور تعویذ کی صورت میں، گھروں میں لٹکاتے ہیں، گاڑیوں میں لٹکاتے ہیں تعویذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور یہ فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ میرے بھائیو، اللہ کی کتاب پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے، یہ گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے۔ پورا قرآن ہم گلے میں لٹکا لیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالی ہماری پریشانیاں دور کرے گا، ہمارے مسائل حل کرے گا اور ہم سے جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالی راضی ہو جائے گا۔ تو یہ دین کی باتیں ہیں جو ہمیں آپ کو سب کو سمجھنی چاہیے تاکہ اللہ کے پاس ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہم بچ جائیں اللہ کے عذاب سے۔ آج یہ بچی جو ہے اس کی تدفین میں ہم آئے ہیں، کل ہماری تدفین میں اس طرح سے لوگ آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بچی کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر دے، ہمت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر کسی کا نابالغ بچہ فوت ہو جائے، 2 بچے فوت ہو جائیں، 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے، ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو صبر کرنا ہی جو ہے یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچے قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بن جائیں گے اس کے لیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ صدمہ اور دکھ تو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا 2 سال کی عمر میں وفات پا گیا ابراہیم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے بھی آنسو گئے، لیکن صبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں لکھا گیا ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اپنے لیے، سب بھائیوں کے لیے، کہ ہمیں اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ باقی یہ 3واں 10واں 20واں 40واں یہ اسلامی طریقے نہیں ہیں، یہ ہندوؤں